نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان چاروں چیزوں کا خوب اہتمام کرنا ہے، کیونکہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چار باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ ان میں سے دو باتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جس کے بغیر چارہ کاری نہیں، یعنی ہم ایمان والے جو بھی بندے بندیاں ہیں، ہمارے سب سے بڑے مسئلے دو یہی ہیں کہ ہمیں آخرت میں جہنم سے خلاصی ہو جائے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور جنت کی طلب کرنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے اللہ پاک سے، اور جنت الفردوس جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو فردوس میں جنت الفردوس مانگو جو سب سے بلند درجہ ہے۔ تو ہم نے جنت مانگنی ہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا ہے، رمضان میں کثرت کرنی ہے ان دو عمل کی جن کے بغیر چارہ کار نہیں، ایک جہنم سے خلاصی اور ایک جنت الفردوس طلب کرنا اور اس کی دعا مانگنا۔ اور دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے، وہ ہے کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ کلمہ کا اہتمام کرنا ہے تسبیحات کی صورت میں، اور پورے استحضار کے ساتھ۔ استحضار کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں مستحضر ہو ذہن میں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی اطاعت کے قابل نہیں۔ اطاعت اور فرما برداری شریعت کے اعتبار سے صرف اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس استحضار معنی کے اس استحضار کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ایک کلمہ ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سید الاستغفار ہے۔ اگر یاد ہو تو اس کا اہتمام کریں، ورنہ جو استغفار یاد ہے اس کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اگر یاد ہے اس کا اہتمام خوب کثرت سے کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد نہیں ہے اور صرف چھوٹا سا استغفار کا کلمہ یاد ہو، یعنی استغفر اللہ، تو اسی کو کثرت سے کریں، استغفر اللہ، اس کو ہی کثرت سے کریں، مگر استحضار کے ساتھ۔ استحضار سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، محجوبیت ہو، اور پوری طرح سے ندامت ہو، اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے بخشش و مغفرت مانگ رہے ہیں، دل سے مانگ رہے ہیں۔ یہ استغفار کی روح ہے۔ اگر اس کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے دو عمل ہمارے آخرت کے درجات میں بے حساب بلندی، اور رمضان کی جتنی برکات اور رحمتیں ان کے حصول کا ذریعہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ان دونوں عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ایک کلمہ طیبہ کا خوب زیادہ اہتمام، اور دوسرا استغفار کا خوب زیادہ اہتمام، اور دو چیزیں جن کے بغیر ہمیں چارہ کار نہیں، ہم جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، وہ آخرت کی نجات ہے، جسے اللہ نے کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تم میں سے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پیدائش سے لے کے موت تک کی جو جرنی ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے کامیابی اس کی جو اللہ نے طے کی ہے، ایک تو ہم لوگوں نے، انسانوں نے طے کی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں شعبوں میں اس پیک تک پہنچنا ہے، یہ سکسیس کی منزلیں جنہیں حاصل کرنی ہے، ہم نے یہ گولز ہم نے خود سیٹ کیے ہوئے، یہ مقاصد ہم نے خود سیٹ کیے، ٹارگٹ کیے ہوئے، ان کو حاصل کرنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اور ایک اللہ نے اپنے پیدا کرنے والا رب ہے ہم سارے بندے اور بندیوں کا، وہ ہمارا اصل مقصد پیدائش سے موت تک کی جرنی کا بتا رہے ہیں اللہ پاک، کہ اس میں کامیابی سکسیس یہ ہے کہ فمن زحزح، جو جہنم سے تم میں سے بچا لیے گئے، اس پوری جرنی میں ایسے عمل کیے، یعنی اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اور عبادات اور بندگی کے سارے جو حکم احکامات ہیں انہیں بجا لائے۔ اور دوسرا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کو اللہ پاک نے کامیابی قرار دیا ہے۔ تو اس کی دعائیں مانگنی ہم نے، دوسرے دو کام جو کرنے، کہ جنت کی دعا مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ چاہنا ہے، خوب پناہ مانگنی ہے
انشاءاللہ اس کا ہم پورا اہتمام کریں گے رمضان المبارک میں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل ڈسکشن وتھ مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔